خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی۔ آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پورا مجمع شریک ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، رنگ بدلا زمانے کا، ہے بت سے گرا تیرے ہر بت بت کھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے گھر پروانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے
آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، جس جس کو پلائی گئے میرے آقا نگاہوں سے، جس جس کو پلائی گئے میرے آقا نگاہوں سے، وہ بھول گیا رستہ ہر ایک میں خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا گیا انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نانا سے، جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نانا سے، منگتا وہ بنا سائل سلطان زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، محبوب نہ غم کرنا سرغشر تو امت کا، محبوب نہ غم کرنا سرغشر تو امت کا، محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، محسن کے نظم پڑھنے پر ایک صاحب خیر کی طرف سے 150 روپے انعام آیا اور ماں اقبال صاحب کی طرف سے 100 روپے انعام، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اسی طرح فیضان کو بھی 100 روپے انعام آیا، اللہ تعالیٰ دینے کو قبول فرمائے۔ اب ایک طالب علم جامعہ شیخ احمد اللہ ان کے حذیفہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ حمد پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو،
سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، وہ ہے حی و قیوم شہرگ سے نزدیک، وہ ہے حی و قیوم شہرگ سے نزدیک، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو، زمین کی تمہیں بادشاہی ملے گی، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو، زمین کی تمہیں بادشاہی ملے گی، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو، خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا، مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا، کلی ذکر رب کی کھلا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، تلالہ و شعروں کا گلشن ہے شاہد، بھرو جو لیا مسکرا کر تو دیکھو، بھرو جو لیا مسکرا کر تو دیکھو۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ایک طالب علم جو مولانا عرفان صاحب وجہ کے پاس پڑھتا ہے، استاد نے اپنے شاگرد کو 50 روپیہ انعام دیا، اسی طرح حافظ صاحب کی طرف سے بھی 50 روپیہ 100 روپیہ اور ایک صاحب خیر کی طرف سے 100 روپیہ انعام دیا۔ اللہ تعالیٰ دینوں کو قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے ماتحت آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اس پال مسجد کے اندر، ایک پال کی چھوٹی بستی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مخلص دوست حضرت مولانا ارشد میر صاحب سورج شہر جمعیت علماء کے پرمکھ، ان کی فکروں سے اور ان کی کوشش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیں بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا ہماری بستی میں آنا ہوا۔ واللہ عالم کا بستی میں آ جانا اللہ کی رحمت کا اترنا ہوتا ہے۔ بستیوں سے اللہ تعالیٰ عذاب بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری بستی میں وقتاً فوقتاً علماء کرام آتے رہتے ہیں۔ میں تہہ دل سے حضرت کا بھی شکر گزار ہوں کہ ادنا سی دعوت ہماری قبول فرما کر یہاں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرتاپ گڑھ کے شمشاد احمد صاحب مولانا وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ہمارے جمعیت علماء کے سیکریٹری مفتی عمران صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی علماء کرام
ہمارے سامنے تشریف فرمائیں. میں تمام کا تہ سے شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کا ہمارے اس ادنا سے دعوت پر آنا قبول فرماوے. اور میں مولانا ارشد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حضرت آپ کے مہمان ہیں، آپ نے ہمیں عطا فرمائے، انہی کا آپ کی زبان سے ہم چند کلمات شکر کا ادا کر لیں تو بہتر رہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرات علماء کرام، بزرگان اعظام اور عزیز طلبہ، حضرت حافظ عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم نے مکلف کیا کہ حضرت والا کا مختصر تعارف پیش کروں. حضرت پیران پیر غوث العظم سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ آدمی کما کہاں سے رہا ہے، بلکہ میری نظر یہ اس طرف رہتی ہے کہ اس کا پیسہ کس راستے سے جاتا ہے. اگر اس کا پیسہ حلال راستے سے جاتا ہے تو میں یقین کر لیتا ہوں کہ اس کی کمائی حلال ہے، اور اگر اس کا پیسہ عیش و عیاشی کے اندر، مقدمات بازی میں، سیر و تفریح میں، غلط راہ میں جاتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس کی کمائی حرام کی ہے. اسی طرح وہ علم جو نفع نہ پہنچائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع رسا نہ ہو، وقلب لا یخشع، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈرنے والا نہ ہو، ونفس لا تشبع، اور ایسا نفس جو شکم سیر نہ ہو، ودعاء لا یسمع، اور ایسی دعا جو سنی نہ جائے. تو علم حاصل تو بہت کرتے ہیں، بے شمار، ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ فارغ ہوتے ہیں. تو علماء کی تعداد تو بہت ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ نافع علم والا، نافع عالم کون ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو بڑی بڑی استعداد والے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی کام نہیں لیا، اس لیے کہ اللہ بھی بے نیاز، اس کا علم بھی بے نیاز، وہ جس سے چاہتا ہے اسی سے کام لیتا ہے. اور اس میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہے، بعض کام بعض ہی سے لیتے ہیں. دیکھو دعوت و تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت جی مبلغ اسلام حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی سے لیا، آپ کو منتخب کیا. ہندوستان کی سرزمین میں سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور پورے ہندوستان کو اسلام کے نور سے منور کر دیا. اللہ نے ان کا انتخاب کیا. حدیث آج پورے بر صغیر میں جائیے، سب کی حدیث کی سند پہنچتی ہے رئیس المحدثین سلطان المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک. تو اللہ تعالیٰ یعنی محدثین تو بہت دنیا میں آئے، لیکن حدیث کا جو بڑا کام اور بڑی خدمت اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے لی، ان کی اولاد سے لی، ان کی نواسوں سے لی، اور پھر آج تک وہی. اور ہم اپنے آپ کو فکر ولی اللہ ہی ہونے پر فخر کرتے. جتنے بھی مدارس ہیں ہم تمام کے تمام فکر ولی اللہ ہی پر قائم ہیں، اور فکر ولی اللہ ہی اس کو سمجھنا یہ اس دور کے اندر بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو آنے والے جو حالات ہیں اس کا ہم بہت آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے کہ مدارس میں بیٹھ گئے، مسجد پر بیٹھ گئے، بس پڑھاتے رہو، دعوت و تبلیغ میں چلے گئے، بس دعوت و تبلیغ ہی کا کام کرتے رہو، خانقاہ میں چلے گئے، بس الا اللہ کی ضرب لگاتے رہو. یہ سارے عمل
بہت مبارک ہے، لیکن فکر ولی اللہ ہی کیا ہے؟ ایک طرف وہ درس و حدیث کا درس دیتے تھے مسند پر، پورے ہندوستان کی حدیث کی سب سے اعلیٰ مسند پر فائز تھے، کیا ضرورت تھی ان کو خانقاہ میں تصوف میں شامل ہونے کی؟ پورے ہندوستان کے مرجع وہ تھے، لیکن نقش بندی سلسلے سے وہ بیعت بھی فرماتے تھے، اور تصوف میں ایسی ایسی کتابیں لکھی، حدیث میں ایسی ایسی کتابیں لکھی۔ چلو آپ نے حدیث پڑھائی اور تصوف میں لوگوں کو بیعت کیا، حدیث کا علم پھیلا، تصوف کا علم پھیلا، تو تفسیر کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن سب سے پہلے آپ نے ہی عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ چلو آپ مفسر ہو گئے تو مصنف ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے سارے مشغلے تو تھے ہی، لیکن بڑی بڑی معرکۃ الآراء کتابیں آپ نے لکھی۔ یہ سب آپ سے لگی ہوئی چیزیں ہیں، تو پھر جہاد میں لوگوں کو ابھارنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ احمد شاہ ابدالی کو کیوں آپ نے خط لکھا، اور کیوں آپ نے افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو بلایا؟ آج اگر ہم شاہ ولی اللہ کے حالات کا اور ان کی سوانح کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کیسے نازک موقع پر اور کیسے حالت میں انہوں نے بلایا، اور یہ بہت بڑا احسان ہے ان کے اوپر۔ اگر وہ احمد شاہ ابدالی کو نہ بلاتے تو پانی پت کے میدان میں کبھی بھی مرہٹوں کی شکست نہ ہوتی، اور اگر مرہٹوں کی شکست نہ ہوتی تو آج ہندوستان کا پورا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوتا۔ تو ایک بوریا نشین بیکو کتنا کام کر رہا ہے، یہ ہمہ جہت جو ہے یہ ہے فکر ولی اللہ، اور فکر ولی اللہ کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا شاہ عطاء الرحمن قاسمی دامت برکاتہم سے لی۔ ایک نہیں، انہوں نے ہزاروں صفحات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی خدمات پر اور ان کی عملی کارناموں پر اور ان کی کتابوں کی تحقیق پر لکھ دیے، سینکڑوں ہزاروں۔ اور ایسا نہیں کہ لکھتے رہے، بلکہ 40 سال انہوں نے حدیث کا اور تفسیر کا درس دیا۔ کہاں؟ جہاں مفتی اعظم ہند مفتی محمد کفایت اللہ صاحب حدیث کا درس دیتے تھے، اسی مدرسہ امینیہ میں آپ نے حدیث کا درس دیا، تفسیر کا درس دیا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب مدرسہ رحیمیہ، وہاں برسہاں برس تک آپ نے حدیث کا فقہ کا درس دیا۔ اور دارالعلوم دیوبند، وہاں کے آپ فاضل، بے شمار کتابوں کے مصنف، اور قاسمی خانوادہ قاسمی کے لیے فخر۔ آج وہ کسی بھی مجلس کے اندر جاتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں، لیکن آپ کے علم کے سامنے خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ اپنے مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی مسلک سے، آپ کے علم کے سامنے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی بڑی صفات سے نوازا ہے، یادداشت بھی بڑی۔ میں نے حضرت سے گزارش کی کہ دیکھو حضرت، آپ سے اللہ نے جو کام لیا وہ تو ہر مدرسے والے کو کرنا چاہیے تھا، گویا کہ آپ فرض کفایہ کے درجے میں کر رہے ہو ہم تمام کی طرف سے، تو آپ اپنے اس کام کو فروغ دیجئے اللہ کا واسطہ، اور آپ کچھ زمین خریدیے اور آپ اس کو ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہو، ایک اس کے لیے باقاعدہ ایک عمارت ہو۔ آج وقف کی زمین میں ایک بہترین مسجد ہے، مسجد سے لگا ہوا ایک حجرہ ہے، اس حجرے میں انہوں نے مولانا فاروق صاحب مجھے لے گئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ حضرت اس حجرے میں آپ نے اتنی کتابیں لکھی، آپ کے لیے تو ایک بڑی عمارت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے کوشش کی اور ایسی جگہ پر ان کو زمین ملی جہاں ایک گز کا 60,000 65,000 دام ہوتا ہے، وہ صرف 25,000 روپے میں مل گئے۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کی کرامت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میری کرامت نہیں ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات ہے۔
200 گز زمین الحمدللہ انہوں نے خریدی. میں نے کہا کہ اللہ اس کا بھی انتظام کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے گا، اس لیے کہ اس مشن کا جاری رہنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ مشن سارے مدارس کے اندر جائے، بڑے بڑے اداروں میں جائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید رحمۃ، اور ان کے تذکرے یعنی لازماً آپ پڑھیے. آج کا جو دور چل رہا ہے اس دور کے اندر ان کے تذکرے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. ایک سامنے منزل ملے گی، ایک لاہی عمل ملے گا. اور یہ کام سارے مدارس میں ہونا چاہیے، بلکہ سارے عالم اپنے اوپر لازم کرے کہ کیونکہ ہم اپنے آپ کو کہتے کہ ہم فکر ولی اللہ، تو فکر آپ کو معلوم ہوگی تو آپ اپنی فکر کو بنا سکو گے نہیں. میرے والد کی سوچ مجھ کو معلوم ہوگی تو میں میرے والد کے نقش قدم پر چلوں گا. میرے والد کی سوچ کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں، تو فکر ولی اللہ ہی مجھے معلوم نہیں ہے تو میں کیسے آگے بڑھوں. تو حضرت والا سے بلا تاخیر کے میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور سیرت کے عنوان پر اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے عنوان پر روشنی ڈالیں. میں دوبارہ حضرت حافظ عبدالغفور صاحب کی جانب سے اور اہل پال اور دارالعلوم پال کی جانب سے آپ کا، مولانا شمشاد احمد قاسمی صاحب کا اور تمام رفقا کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، ذریعہ نجات ذخیرہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا ارشد میر صاحب مد ظلہ العالی اور مفتی عمران صاحب اور یہ ہمارا یہ علم و فن کے کہکشاں جمع ہیں، ان کی نورانی چہرے دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ اسلام بہت دیر تک اس خطے میں اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ زندہ اور تابندہ رہے گا. اور ابھی میرے دوست کرم فرما ارشد میر صاحب نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ایک مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ اسرار شریعت، مقاصد شریعت کے موضوع پر ہے. آپ وضو کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے یہ حکم دیا ہے، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اگر استطاعت ہے. گویا کہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو تو ماننا ہی پڑے گا. آپ کو اللہ کے احکام کی بجا آوری ضروری ہے. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو آپ پڑھیں گے کہ نماز اللہ کا حکم ہے. دونوں باتوں کو ذرا سا واضح رکھیے گا. اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھیں گے 5 وقت.
روزہ رکھیں گے 1 ماہ، اللہ کا حکم ہے، قرآن ہمارے حضرت مولانا ارشد میر صاحب، ہمارے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم اور اس مسجد کے اور اس مدرسے کے اساتذہ برابر پڑھاتے ہیں کہ رمضان میں روزے رکھو، مکمل رکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن نے حکم دیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور اللہ کے جانب سے یہ فرض کی گئی ہے 5 وقت کی نماز، انسان کو مکلف کیا گیا ہے 5 نماز پڑھتے رہنے کا، 5 اوقات۔ لیکن شاہ صاحب نے حجت اللہ بالغہ کے اندر سب سے پہلے، اور میں یہاں پر وضاحت کر دوں کہ اسی خطے کے ایک نامور عالم دین، محدث کبیر اور فخر ہندوستان حضرت مولانا سعید پالنپوری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے حجت اللہ بالغہ کا، اور بہت سب لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن مفتی صاحب کا ترجمہ بڑی مبسوط ترجمہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ، اتفاق سے میں ابھی راستے میں ذکر کر رہا تھا کہ حجت اللہ البالغہ کو مجھے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب معتمم دارالعلوم دیوبند نے مجھے پڑھایا ہے اور ان سے مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت معتمم صاحب میرے استاد تھے، مشفق استاد تھے، اور میں نے اس کتاب کو ان سے پڑھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے شروع میں بحث کی ہے اور ایک خواب کا ذکر کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں عصر کے نماز کے بعد معتکف ہو گیا، عصر کی نماز پڑھی اور معتکف ہو گیا، اور تھوڑی سی غنود کی طاری ہوئی میرے اوپر۔ اسی درمیان آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ میرے اوپر حضور کی روح اطہر ظاہر ہوئی میرے اوپر، اور خیلا گویا کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے اوپر ایک چادر ڈال دی گئی ہے، اور چادر ڈالنے کے بعد میرے دل میں القاء کیا گیا کہ ایک نیا زمانہ آ رہا ہے، اس زمانے میں اسلام اور شریعت کی ایک نئی تعبیر تمہارے دل میں ڈالی جا رہی، نئی تعبیر، گویا کہ احکام شریعت کو بیان کرنے کا ایک نیا اسلوب، بیان نئے انداز سے بیان کرنے کا اشارہ کیا گیا، القاء کیا گیا، گویا کہ منقولات جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، یہ منقولات ہیں، اللہ کے طرف سے اترے ہیں، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے گویا کہ روح اقدس کے حوالے سے کہا کہ میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ منقولات کو محسوس معقولات کے انداز سے اور بلکہ محسوسات کے انداز سے پیش کرنے کا وقت آ گیا ہے. اگر آپ کسی غیر مسلم سے حدیث پیش کریں جس میں ایک رتی برابر صداقت سے خالی نہیں ہے، وہ کہے گا کیا ہے؟ ٹھیک ہے بڑے بزرگ آدمی ہوں گے، نبی ہوں گے، لیکن ہم تو مان لیں گے، وہ مان لیں گے. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی جب اس کے ایک تو حکم ہے، حکم تو ہم مانتے ہیں، لیکن حکم کے ساتھ آخر اللہ تعالی نے روزی کو کیوں فرض کیا، زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا؟ خیر میں ابھی آؤں گا. ایک اسی کے ساتھ اسی واقعے ایک تو گویا کہ میں عصر کے بعد ذرا سا معتکف تھا اور میرے اوپر یہ القاء ہوا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح میرے اندر آئی اور کہا کہ ایک نیا زمانہ آ رہا ہے، اس کو اسلام کو نئے روپ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرا خواب دکھتے ہیں، یہ خواب ہے مدینہ منورہ کا. حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ میں روضہ اقدس پر حاضر ہوا. جب روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور میں معتکف ہوا تو حضرت حسن اور حسین میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا ایک قلم دیا لکھنے کا اور کہا کہ یہ قلم ہے ہمارے نانا جد کے معنی نانا دادا بتا لیں، جد حضور کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قلم تمہارے سپرد کرنے کا ہمیں حکم آئے، قلم لے لے. گویا کہ شاہ صاحب کو دونوں خواب کے یہ اطلاع ملی کہ یہ حضور خود تشریف لا رہے ہیں اور دوسرے حضرت حسنین یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قلم پیش کیا، کہا کہ یہ تو میرے نانا جان کا قلم ہے، یہ لے لو. گویا کہ انہی کے ذریعے سے علوم اور فنون کی اشاعت ہوئی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے پوری بحث کی ہے. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ صلاۃ ہے، نماز ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو. نماز دراصل اللہ اور بندے کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے. یعنی اللہ سے قربت کرنے کا سب سے معتبر عبادت ہو سکتی ہے جس میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. براہ راست اللہ تک پہنچتا ہے انسان اپنی سوچ اپنے عمل کے اعتبار سے، وہ ہے نماز. گویا کہ عبادتوں میں سب سے قریب ترین عبادت جو گویا کہ براہ راست اللہ تبارک تعالی سے بات کی جاتی ہے وہ ہے گویا کہ نماز.
گویا کہ تعبد کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے نماز سے قریب ترین کوئی اور عبادت نہیں ہے جو براہ راست ہے. روزہ، صوم، حضرت شاہ صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ قہر النفس ہے. اللہ کا حکم ہے روزہ رکھیے، لیکن انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کے اندر دو وصف ہے. ایک تو ہے ملکوتیت اور ایک وصف ہے بہیمیت، جس کو حیوانیت کہتے ہیں. انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، وہ اس کو گویا کہ بہیمیت یعنی گویا کہ جس طرح اور جانور ہیں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اسی طرح انسان بھی ایک طرح کے اس وصف میں شریک ہے کھانے پینے میں، یہ بہیمیت ہے. لیکن جب روزہ چھوڑ دے، روزہ رکھتا ہے تو صبح سے غروب آفتاب تک، صبح آفتاب تک وہ کھانا روک دیتا ہے. یہ وصف اپنے نفس کو توڑ رہا ہے، اپنے نفس کو توڑ رہا ہے، قہر النفس، اپنے نفس کو توڑ رہا ہے. یہ گویا کہ ایسا عمل ہے جو اس کو الوہیت یعنی اللہ تبارک تعالی سے گویا کہ یہ عمل ملا دیتا ہے. اور انسان جو غلط اور شہوات یا اور دوسرے خواہشات میں مبتلا ہونے والا تھا، ان خواہشات کو اس روزے نے توڑ دیا اور اس کو ختم کر دیا. اور جب یہ احساس اس کے دل سے نکل جائے گا تو اس کا تعلق براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ سے، فرشتوں سے ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نورانیت اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، نورانیت فرشتوں کے اندر ہے. وہاں بہیمیت کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، وہاں اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. جب یہ بہیمیت جو کیونکہ دو چیزیں ہیں، ملکوتیت اور روحانیت، جب آپ نے ملکوتیت کو غالب کر دیا اور بہیمیت کو دبا دیا تو آپ کا رشتہ براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے کے درمیان اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو خاص خاص موقعوں سے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. اس لیے کہ اس وقت یعنی ان ایام میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے یہ بندہ متصف ہو گیا ہے. جو اللہ کے اوصاف تھے وہی اوصاف اس کے اندر آ گئے ہیں. اس لیے روزے کے سلسلے میں بہت سب تقریریں سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اپنے ہاتھ سے جزا دیتا ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق خود اللہ تعالیٰ اس کا بدل بن جاتا ہے. اس لیے کہ یہ آپ نے اپنے جو بہیمیت ہے، حیوانیت ہے، اس عنصر کو، اس چیز کو اتنے دبایا کہ آپ گویا کہ وصف اللہ، وصف ملائکہ سے قریب ہو گئے. اس لیے اگر نماز کی حالت میں آپ کی دعا نہ قبول ہو تو کون سا وقت ہوگا؟ روزے کی حالت میں آپ کی دعا قبول نہ ہو تو کون سی حالت ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں عمل انسان کو اللہ اور ملائکۃ اللہ کے وصف سے قریب کر دیتے ہیں. زکوٰۃ ہے، اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے حدیثوں میں آپ پڑھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بخیل کو جنت میں نہیں ڈالے گا.
نہیں موقع دے گا. تو جب آدمی مال کو خرچ کرتا ہے تو انسان کے اندر جو فطرت ہے بخل کا، وہ بخل ختم ہونے لگتا ہے. جب بخل ختم ہوگا تو گویا کہ وصف اللہ، سخاوت، دریا دلی، یہ سب اوصاف اللہ کے ہیں. تو اس زکوٰۃ کے ایک تو غریب پروری ہے، غریب پروری میں کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ اس لیے دیا کہ جو اس کے مستحق ہیں اس تک یہ مال پہنچے. لیکن آپ کو کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، ثواب ملے گا آخرت میں، یقیناً ملے گا. لیکن جب آدمی اپنے پیسے کو یعنی زکوٰۃ کے پیسے کو دیتا ہے تو طبیعت میں جو بخل ہے وہ بخل کمی آ جاتی ہے اور اللہ تعالی کے وصف کے قریب پہنچ جاتا ہے. اسی طرح حج، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اجتماعیت ہو. اللہ چاہتا ہے اجتماعیت. مومن کے اجتماعیت کے لیے اللہ تبارک تعالی نے کئی چیزیں شامل کی ہیں، کئی چیزیں. اللہ چاہتا ہے کہ اجتماعیت ہو، تمام لوگ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں. اس کی ترکیب کیا کی؟ آدمی ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ریاضت کرو. 5 وقت انسان کہیں بھی رہے گا، جہاں اذان سنتا ہے اذان کے بعد مسجد میں آ جاتا ہے اور مسجد میں آ کر گویا کہ 5 وقت کے جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے. نماز پڑھنا ایک بات ہے اور صلاۃ اور نماز کو قائم کرنا دوسری بات ہے. آپ بڑے نماز کے پابند ہیں، آپ خود بھی آ گئے نماز پڑھ لی، لیکن قرآن پڑھیں گے یا شاہ صاحب کی بات سنیں گے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو، یعنی خود پڑھو اور ایسے لوگوں کو بھی پڑھوانے پر مجبور کرو اور ان سے اپیل کرو، ان کو تعلیم دو کہ نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہو. اس لیے نماز پڑھنے کا حکم قرآن نہیں دیا ہے، اقامت الصلاۃ کا حکم دیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے جماعت کے ساتھ. تو ایک اجتماعیت 5 وقت کے. پھر کہا کہ کچھ بڑا بھی ہونا چاہیے، اجتماعیت میں کمی نہیں آنی چاہیے. تو اللہ تبارک تعالی نے حکم دیا کہ ہفتے میں ایک دن تمام علاقے کے مسلمان مسجد میں آئیں اور صلاۃ الجمعہ، جمعے کے نماز کو پڑھیں. گویا کہ 5 وقت کے، اور اس سے سب سے بڑا اجتماع جو ہونا چاہیے وہ ہے جمعے کا. اطراف کے آنے والے جانے والے وہ سب آئیں، اجتماعیت. پھر اللہ تبارک تعالی نے کہا یہ علاقہ ہی تک یا ضلع ہی تک محدود نہ رہے، بلکہ اللہ تبارک تعالی نے کہا کہ پوری دنیا کے مسلمان توحید پسند ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اپنی اجتماعیت، اپنی گویا کہ نمائندگی کا اظہار کریں. وہ ہے حج بیت اللہ. حج
اسی لیے حضرت شاہ صاحب نے کہا یہ حج شاعر اللہ کا احترام ہے. شاعر اللہ کہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا عمل کیا ہے, اور حضور نے کہاں پر کہاں کیا عمل کیا ہے, ان سب شاعر کو, ان سب علامات کو غور سے دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو, اور ان کے قربانیوں کو یاد کرو جنہوں نے بہت ہی تندرستی کے حالت میں اسلام کو زندہ کیا اور شعائر اللہ کو قائم کیا. ایک بڑی اجتماعیت کا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو اعمال ہیں اپنی قوت کا, اپنی طاقت کا, اپنی تعداد کا اشارے کرنے کے لیے میں ایک چیز کہتا ہوں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدنی زندگی میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی. مدنی زندگی میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی, وہ تو تنہا پڑھنے والے کو بھی سزا ملتی تھی. جب پہلا مدینہ منورہ کے سب سے پہلے, ان کا تاریخ میں ذکر بہت کم آتا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بیعت کی تھی اسد ابن زرارہ تھے. اسد ابن زرارہ وہ ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. حضرت اسد ابن زرارہ اور 3 صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر ان میں گویا کہ مدینہ منورہ سے تینوں آئے تھے. حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ بیعت کر کے چلے گئے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم نہیں ملا تھا, ابھی نہیں ملا تھا. حضور یہاں نماز پڑھتے چھپ چھپا کر. حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ارے ابھی تو حضور نہیں آئے ہیں, دیکھنا ہے کتنی تعداد ہے. ایک دن اپنے باغ میں لوگوں کو بلایا, مدینہ کے باغ میں حضرت اسد ابن زرارہ نے. تو معلوم ہوا کہ 40 آدمی اسلام کو قبول کر چکے. تو بڑی خوشی ہوئی کہ 40 آدمی. اس کے بعد سے کہا کہ آج ہم تم سبوں کی ضیافت کریں گے, کھانا کھلائیں گے. ایک بکری کو ذبح, بکری ذبح سب کھائے. اور ان لوگوں نے پروگرام بنایا ہے کہ آئندہ ہر ہفتے میں اسی طرح کے پروگرام بن کے آپس میں بات کریں گے, بھائی کیا حال ہے, کیسے ہو, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, ہم دردی کا اظہار کریں گے, بتائیں گے. تو حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اور مشورہ کیا آخر کس دن جمع ہوا جائے. ہفتے تو ساتھ, کس دن جمع ہوا جائے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں. تو لوگوں نے کہا, کسی نے کہا کہ یوم السبت ہو, یعنی سنیچر ہو. تو کسی نے کہا وہ تو یہودیوں کے پاس ہے, سنیچر میں یہودی جاتے ہیں. تو کسی نے کہا اتوار میں کر لیجیے. تو کہا نہیں, اتوار میں تو نصارہ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو آگے چلنا چاہیے, پیچھے نہیں. جب یہودیوں کے پاس سبت آ گیا سنیچر, اور عیسائیوں کے پاس آ گیا اتوار, تو ہمیں پہلے جانا چاہیے. تو پہلے کون, جمعہ.
تو جمعے کو ان لوگوں نے انتخاب کیا ہے کہ ہر جمعہ ہم بیٹھ کر آپس میں مشورہ کریں گے اور 2 رکعت. چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہر جمعے کو. اسی درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں، اور حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب مسجد قباء وغیرہ میں گئے ہیں تو وہی انہی کے گھر پر ٹھہرے تھے، اور دیکھا کہ یہ تو حضور نے مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہاں اسی طرح کا سلسلہ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو مسجد قباء کے اطراف میں پہلا جمعہ تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جمعے کا آغاز ہو گیا. دیکھیے ایک چیز بتاتا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول جو دنیا میں آئے ہیں کوئی ایسا وہ لے کر نہیں آئے، بلکہ پچھلی شریعتوں میں جو زیادتیاں ہوئی تھی اضافے کر دیے گئے تھے، بدعات ہوئی ہیں، ان بدعات کو ختم کیا اور کہا کہ یہ چونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو گویا کہ ملت ابراہیمی پہ کہتے تھے یا دوسرے انبیاء، قرآن میں قصاص کا حکم ہے، اگر آپ نے کسی کا آنکھ پھوڑ دی تو آپ کا آنکھ پھوڑا جائے گا، کسی کا انگلی توڑ دی تو انگلی، العین بالعین. سب علماء ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قصاص کا حکم ایسا تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں تھی. قصاص کا حکم شریعت موسوی کے اندر موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب ماضی کے واقعات نقل کر دیا جاتا ہے کوئی قصے کے شکل میں یا کسی حادثے میں ہے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے اس کو اعلیٰ معیار پر آپ کو حکم دیا کہ آپ کریں. جو زیادتی ہوئی تھی ان زیادتیوں کو ختم کر کے جو صحیح چیز تھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے ضروری تھی، اس ضروری چیز کو اسی انداز سے پیش کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف آپ پر فرض تھا؟ روزہ تو پچھلی شریعتوں کے اندر بھی تھا، لیکن آپ کا روزہ مکمل روزہ ہے اور اس میں سختیاں نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روزہ تھا، لیکن مشکل تھا. مشکل یہ تھا کہ آپ نے رات میں روزہ وہ کر لیا کہ ہم روزہ ہے، تو جب آپ سو گئے تو سونے کے بعد پھر آپ کے لیے کچھ کھانا پینا ممنوع تھا، نہیں کھا سکتے تھے. لیکن شریعت محمدی میں رات سے مراد یہ ہے کہ سحری کھانے کو عین ثواب قرار دیا گیا کہ بہت ثواب ہے، طعم برکہ ہے، برکت کا کھانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پابندی کے ساتھ سحری کھاتے تھے اور اس کی فضیلت احادیث میں آیا ہے. لیکن شریعت مصطفی میں موسوی میں سونے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں تھی. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جس طرح اس قوم میں تشدد تھا، اسی طرح
احکام میں بھی تشدد تھا کیا گیا اللہ کے جانب سے. اگر کوئی نجاست کپڑے میں لگ جاتی ہے تو ہمارے یہاں تو دھل میں پاک ہو جاتا ہے، لیکن شریعت موسوی میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بغیر اس کپڑے کے کاٹے ہوئے پاک نہیں ہوتا ہے. میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. حضرت شاہ صاحب نے اسی کتاب میں ایک باب لکھا ہے، الدین واحد والشرائع مختلف. دین تو ایک ہے اور شریعتیں مختلف ہیں. یہ معمولی بات نہیں کہہ رہے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دین تو ایک ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہے اور شریعتیں مختلف ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ دین کیا چیز ہے یہ سمجھنے کا ہے. دین جس کو مذہب، مشرب، یہ تو الگ چیزیں ہیں. اصل ہے دین، مذہب پر چلنے کا راستہ. لیکن دین کیا ہے؟ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں الدین واحد، دین ایک ہی ہے اور شرائع مختلف. جیسے کہ موسیٰ کے نماز پڑھنے میں ہے، عیسائیوں کے کیا نماز ہے؟ عیسائیوں کے نماز کیا ہے؟ ان کے تو رکوع نہیں ہے. بہت فرق ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان بتانا. لیکن دین ایک ہے. دین میں کیا ہے؟ صرف 3 جز ہیں اور اس کے اقرار کیے بغیر انسان کا اعتقاد صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اس کا اسلام صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ دین میں سب متحد رہے ہیں. دین میں کوئی تفریق نہیں ہے. دین میں کیا ہے؟ دین یہ ہے ایک اللہ کو ماننا، جس کو توحید کہتے ہیں. توحید، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی مد مقابل نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ایک حدیث میں ہے، شاہ صاحب نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، یا اللہ کے رسول، کائنات کے تخلیق سے پہلے دنیا میں کیا چیز تھی؟ یعنی یہ کائنات تو بنی ہے، ہمیشہ تو نہیں تھی. اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ کائنات وجود میں آنے سے پہلے کیا چیز تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کی ذات تھی. اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی اور کوئی نہیں رہے گا، بالکل چٹیل میدان کر دیا جائے گا اور سب کو گویا کے بھی، اس وقت کون رہے گا؟ اللہ رہے گا. توحید کا عقیدہ گویا کہ اللہ ہی
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. یہ تو نظریہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ماننے کا نظریہ ہے. ایک کہ اللہ ایک ہے، توحید، واحد القہار. اور دوسرا رسالت ہے. اگر آپ نے ایک کو مان لیا کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کو نہیں مانا. مشرکین مکہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے. ان کا جھگڑا محمد بن عبداللہ سے نہیں تھا. وہ تو کہتے ٹھیک ہے، وہ تو کہتے تھے امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں. وہ جہال امین کہتے تھے حضور کے دعوے نبوت سے پہلے. لیکن جب محمد رسول اللہ ہو گئے تو اختلاف ہوا، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ان کے نمائندے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا لکھو، صلح نامہ لکھو. اس پر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صلح نامہ لکھو. تو انہوں نے کہا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہا میں بسم اللہ الرحمن نہیں مانتے. کیا ہے یہ؟ بے اسم کا لا، اللہ کے نام سے بے اسم کا، اس کو استعمال کرتے تھے. تو وہاں انہوں نے اختلاف کیا کہ رسالت کے معاملے میں ہم ان کو نہیں مانتے. تو دین کا دوسرا اہم جز ہے رسالت کا قبول کرنا اللہ کے بعد، کہ اللہ کا رسول ہے. اس لیے ہمارے ہاں کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں ان تمام کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ ماضی کے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، اور جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے یا احادیث میں جو اشارے موجود ہیں ان پر، اور جن کا نہیں ہے ان کے بارے میں نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، کف لسان رہیں گے، زبان بند رکھیں گے. اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی واضح حکم قرآن اور حدیث کے علاوہ نہیں ہے، نہ کوئی تاریخ ہے. تو دوسرا عنصر تھا گویا کہ رسالت کو ماننا، اور تیسرا عنصر ہے ایمان کا جز. جب تک تیسرے چیز کو نہیں مانیں گے آپ کا دین مکمل دین نہیں ہوگا، اور وہ ہے تصور آخرت. آخرت پر بھی ایمان لانا پڑے گا. اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، زمین کے حصہ بن جائیں گے، تو ہمیں کیسے کوئی اٹھا لے گا. تو دین کے معاملے میں تیسرا جز ہے آخرت کا تصور، قبر کا تصور. وہ سب مغیبات ہے، وہ سب مغیبات میں آیا. اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے. ایک بہت بڑے شاعر تھے جوش ملی آبادی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. سارے کا مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے بھی تعلق ہوگا جوش ملی آبادی کو. وہ چونکہ تحریک آزادی میں جوش کا بڑے اچھے اشعار کہے جاتے تھے، تو پنڈت جواہر لال نہرو، گاندھی جی سبھی جوش کا احترام کرتے تھے، چونکہ انگریزوں کے خلاف بہت بولتے تھے. جوش ملی اشعار پڑھتے تھے، اور ان کا ایک کام ایسا ہے
کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بخشش کر دے. سورہ رحمان کا ترجمہ کیا ہے حضرت، اتنا بہترین ترجمہ کیا ہے سورہ رحمان کا کہ آدمی پڑھتا تو ہل جاتا ہے سورہ رحمان کا. لیکن اس میں ایک کمزوری تھی، وہ منکر خدا تھا. کچھ نہیں. آپ فتح پوری مسجد تشریف لے گئے ہوں گے. اس زمانے کے قاضی سجاد حسین صاحب وہاں کے صدر مدری سے میری ملاقات تھی. قاضی ارشاد صاحب، یہ قاضی ارشاد حضرت مولانا اندر شاہ صاحب کشمیری کے ساتھی تھے. اور قاضی ارشاد صاحب بہت قابل آدمی تھے اور فتح پوری مسجد کے جو مدرسہ ہے اس کے محتمم تھے. جوش کے تعلقات تھے ان سے. ایک دن جمعے کا دن تھا، جوش فتح پوری مسجد میں چلے گئے تو چھٹی تھی، قاضی صاحب گھر پر تھے. تو جوش نے لکھا ہے کہ آپ کی محبت میں کوچے رقیب میں آنا پڑا. یعنی اللہ تعالیٰ کو رقیب کا اپنا دشمن کہہ رہے ہیں کہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں تو مسجد میں چلا گیا جو کبھی مسجد میں نہیں جاتا. کچھ خیر، اللہ کے وجود باری اگر کوئی کسی سے کہے کہ تم یہ کائنات یوں ہی بن گئی، کوئی بنانے والا نہیں، آپ یقین نہیں کریں گے. لیکن کہتے نہیں، ویسے وقت نے بنا دیا ہے، حوادث نے بنا دیا ہے، گویا کہ فطرت کی وجہ سے وجود میں آ گئی یہ کائنات. ایک دن قاضی سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس لے کر گئے ہیں. چونکہ مولانا سے بڑی ایک مرتبہ جوش گئے، مولانا 2 منٹ نے 1 منٹ تاخیر ہو گئی. جوش نے ایک شعر لکھ کر آ گئے، نامناسب ہے خون کا کھولانا، پھر کبھی ہے مولانا. واپس آ گئے. کیا مولانا سے کہا کہ بالمناسب مولانا صاحب، پنڈت جواہر لال نہرو بہت تھا، وہ تو چلے گئے. تو مولانا آزاد نے کہا اس پر کوئی بارگیننگ نہیں ہونی ہوئی، چلے جائیں. لیکن پنڈت جواہر لال نے کہا کسی طرح آ جائیں. جوش کے ذہن میں تھا کہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے. اللہ نے دیکھیے دنیا میں بہت سب لوگ منکر خدا مل جائیں گے، اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن ایک شخص بھی منکر موت نہیں ملے گا. آپ اللہ کے انکار کر دیجئے، مل جائیں گے. بہت سب دہریاں ہیں، لیکن ان دہریوں پر بھی موت آتا رہتی ہے. موت کا کوئی ممکن نہیں ہے. مولانا قاضی سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوش ملیح آبادی کو لے کر مولانا آزاد کے پاس گئے اور ذکر کر دیا وجود باری پر. وجود باری یعنی اللہ کا وجود ہے یا نہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بڑی مبسوط بڑی مدلل تقریر کی وجود باری پر، اللہ کا وجود ہے. مولانا نے بہت عرض کیا کہ ایک معمولی ٹیکسی یا معمولی کار یا سائیکل یا اور بھی دنیا میں خود بخود یہ چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی ہیں. جب یہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے طاقت کے بغیر یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ یہ نہیں ہو سکتا. مولانا آزاد نے بڑی مبسوط تقریر کی جوش کے سامنے. جوش کی ہمت نہیں ہو رہی تھی مولانا آزاد کو جواب دیں.
جب باہر آئے فارغ ہو کر تو قاضی سجاد نے جوش مدیحہ آبادی سے کہا جوش صاحب آپ یاد رکھیں اب جب قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنے بارے میں میرے وجود کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا. مولانا آزاد کے تقریر کے بعد آپ عذر نہیں کریں گے, آپ کی بخش نہیں ہوگی, اس لیے کہ مولانا آزاد سے زیادہ مدلل بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور مولانا آزاد بولتے تھے تو جوش ملی آبادی سے کہا کہ اب آپ کا عذر نہیں ہے. تو ایک اللہ کے وجود, اللہ تو ہے اور وہی کائنات کا تخلیق کار ہے, وہ پیدا کیا ہے. لیکن جوش کے جو سورہ رحمان کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی بڑے مارکت العرا ترجمہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دین کے گویا کے بنیادی ستون ہیں, ان کے بغیر نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, یہ ایمان کا ایک جز ہے. ابھی ہم لوگ دوپہر میں ایک واقعہ بیان کر رہے تھے, ہمارے دوست میر صاحب شارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضور کے بال کے بال. بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لکھا ہے فیوض الحرمین میں, پڑھیے گا کہ ایک دفعہ میں روض اقدس پر حاضر ہوا اور میں نے ان سے سوال کیا یا رسول اللہ چار مذہب ہیں, چار مالکی, حنفی, شافعی, حنبلی. ان چار مسالک میں سے کون سا مسلک حق ہے کہ آدمی اس کو اپنا لے اور نجات کا ذریعہ ہو جائے؟ شاہ صاحب نے لکھا ہے فیوض الحرمین کے اندر کہ روض اقدس سے یہ میرے دل پر القا ہوا, میرے دل پر ڈالا گیا. اور ایک روایت کے ہے کہ گویا کہ حضور کے ہاتھ میرے طرف آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاروں مذاہب حق ہیں, ان میں سے جس مسلک کو بھی اختیار کر لو گے نجات پا جاؤ گے. صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ حضور قبر اطہر میں اپنی تمام زندگی کے خصوصیات کے ساتھ زندہ ہیں. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے, اسی لیے ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی گنجائش نہیں. اور وہ چھوڑ دیجئے, شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے, شاہ ولی اللہ کے والد نے لکھا ہے, انفاس العارفین میں سننے کی بات ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے خانوادہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بال تھے, شعر مبارک تھے, شعر مبارک 2. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے چمٹے رہتے تھے, دوسرے سے ملے رہتے تھے. لیکن جب یہ ربیع اول وغیرہ کا جو وہ تاریخیں آتی ہیں اور جہاں ہم نے اٹھایا اور دھوپ میں لے گئے, یہ دونوں بال الگ الگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ ڈبیا جو کھل کے جاتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے بغیر وضو کے
ہم نے کھولنا چاہا تو ڈبیا کھل نہیں سکی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2-3 آدمی آ گئے اور وہ مشتاق تھے اور دیکھنے کے لیے اصرار کر رہے تھے ہمیں بال دکھا دیجیے, بال دکھا دیجیے. تو ہم نے کوشش کی کہ لا کر باہر ان کو دکھا دیں. ڈبیا کھل نہیں رہی ہے, کھل نہیں رہی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر کیوں نہیں کھل رہی ہے. تو میں نے ان لوگوں سے میں نے پوچھا بھائی تم لوگ غسل کر کے آئے ہو, کوئی ناپاک تو نہیں ہے؟ اس میں سے ایک شخص نے کہا حضور میں تو ناپاک ہوں. کہا جاؤ تم وضو کرو, غسل کر کے آنا. گویا کہ شارع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا بال بھی پاکی اور ناپاکی اور گویا کہ ان تاریخوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی زندگی ہے, اس میں بھی زندگی ہے, روح موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا بال ملا ہوا ہوتا ہے اور ایک خاص تاریخ میں بال جدا ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے, اگر اس میں زندگی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں موجود ہیں, ان کی زندگی ہو تو کیا تعجب کی بات ہے, کیا تعجب کی بات. تو گویا کہ ہو گیا کیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہے. اور اس کا بات یہ چل رہی تھی کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی بڑی خدمت کی ہے, بڑی خدمت کی ہے. سب سے پہلے فارسی زبان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فتح الرحمن ترجمہ کیا. فتح الرحمن شاہ صاحب نے لکھا ہے, فتح الرحمن کے مقدمے میں لکھا ہے شاہ صاحب نے مقدمے میں کہ ہمارے زمانے کا حال یہ ہے کہ ہمارے لوگ مسجدوں میں خانقاہوں میں بیٹھ کر یوسف زلیخا, انفاس الانس اور منطق الطیر اشعار کے فارسی اشعار کی کتابیں ہیں, ان سب کتابوں کو جھوم پڑھتے ہیں اور جھومتے ہیں. میرے دل میں القاء ہوا کہ کیوں نہیں قرآن جو کلام الناس نہیں ہے, کلام اللہ ہے, جب یہ کلام الناس کو سنتے ہیں جھومتے ہیں تو کلام اللہ کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ وہ پڑھیں اور سمجھیں. چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ کیا فتح الرحمن کے نام سے. اس کو بڑی مخالفت کی گئی. وہ لوگوں نے کہا کہ اگر قرآن کا ترجمہ ہو جائے گا تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, ہم لوگوں کو سب لوگ پڑھنے لگیں گے تو پھر ہماری حیثیت ہی کی رہے گی. چنانچہ فتح پوری مسجد میں شاہ صاحب پر حملہ ہوا ان غلط کار لوگوں کی طرف سے. دوسرا کام یہ ہے کہ ہندوستان میں جو حدیث آئی ہے وہ حدیث گویا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے آئی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاہ صاحب سے پہلے حضرت مولانا عبد الحق محدث دہلوی حدیث لائے ہیں, لیکن وہ محدود طریقے سے انہوں نے حدیث کی اشاعت کی ہے لیکن خاص طریقے سے. لیکن درس نظامیہ میں جو حدیث کا رواج دیا ہے وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے دور میں صرف
مشکات اور بخاری کے کچھ حصہ پڑھائی جاتی تھی، لیکن شاہ صاحب جب وہاں سے حرمین سے رجوع کر کے آئے ہیں، حرمین سے، ان کے استاد تھے ابو طاہر کردی رحمت اللہ علیہ، بڑے عارف بھی تھے اور عالم بھی تھے، حدیث کے ماہر تھے۔ کردی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ شاہ صاحب کے بارے میں کہتے تھے وہ یسندو انی لفظ، یہ جو شاہ صاحب ہیں مجھ سے تو لفظ کی سند لیتے ہیں، لفظ کے، وہ صح المعنی منہ، اور معنی کو میں ان سے سمجھتا ہوں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے۔ یہ ابو طاہر کردی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شاہ صاحب کا حال یہ ہے کہ لفظ تو مجھ سے لیتے ہیں، یعنی حدیث کے روایت، چونکہ بہت بڑے محدث تھے ابو طاہر کردی، تو حدیث تو مجھ سے لیتے ہیں، لیکن وہ صح المعنی منہ، اور معنی کو میں سمجھتا ہوں۔ تو حضرت شاہ صاحب 12 سال درس دینے کے بعد حرمین میں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، حضرت ابو طاہر کردی سے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ اے استاد، میں تمام علوم کو بھول گیا ہوں، وَكُنْتُ نَسِيتُ كُلَّ طَرِيقٍ، میں تمام راستوں کو بھول گیا ہوں، اِلَّا طَرِيقًا، مگر ایک راستہ، يُؤَدِّي إِلَىٰ رُبْوِكُمْ، ایک راستہ جو آپ کے گھر تک پہنچا دے، وہ طریق ہے حدیث کا۔ یعنی تمام چیزوں کو میں بھول گیا ہوں، سوائے حدیث کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں رہا تھا، اور دونوں زار و قطار روئے ہیں۔ دیکھیے استاد کہ کیا لفظ ہیں شاہ صاحب کے سلسلے میں، اور شاہ صاحب کیا کہتے ہیں شیخ کردی سے کہ میں نے جتنے علوم و فنون حاصل کیے وہ سب میں بھول گیا ہوں، سوائے طریقاً واحدہ، ایک ہی راستہ کا جو آپ کے گھر تک پہنچائے، یعنی علم حدیث کا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور سے پہلے ایک ہی کتاب تھی، وہ مشارق الانوار حدیث میں، اور مشارق الانوار حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پڑھے ہیں، اور ان کے استاد تھے کمال الدین زاہد ہوئی تھی۔ عہد وسطی میڈیول انڈیا میں ایک ہی حدیث کی کتاب تھی مشارق الانوار۔ اس کتاب کی اہمیت یہ تھی کہ جب کوئی آپس میں جھگڑا ہو جاتا تھا، قسم لینے کا موقع آتا تھا، تو لوگ کہتے تھے ہم مشارق الانوار کو سر پر رکھیں گے، اور قسم کھا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہے۔ اور یہ گویا کہ کتاب یہ تھی، لیکن جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آئے مراجعت حرمین کے بعد سے، تو تمام نصاب میں حدیث کے کتابوں کو شامل کیا۔ دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر علوم ہو، یا ندوہ ہو، یا ہندوستان کا کوئی مدرسہ ہو، وہ جو نصاب ہے جس میں حدیث کے کتابوں کی اتنی معیار ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لائی ہوئی ہے۔ تو قرآن کا انہوں نے ترجمہ کیا، عجیب بات ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے قرآن کا ترجمہ کیا، اور اب شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے پہلا موز ہے قرآن کا ترجمہ کیا ہے با محاورہ اردو میں، یعنی جو شاہ رفیع الدین صاحب نے کیا۔ یہ پورا خانوادہ ان کے صاحبزادگان نے، شاہ صاحب نے اور شاہ صاحب کے علاوہ ان کے صاحبزادوں نے، سب نے قرآن کا ترجمہ کیا اور حدیث کی خدمت کی ہے، اور انہی بزرگوں کی وجہ سے ہندوستان میں حدیث کا رواج ہوا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم حج کرنے گئے، اور دیکھیے عشق کا حال،
حضور سے عشق کا حال. ہمارے دوسرے علامہ اقبال کا حال یہ تھا جب وہ جانے لگے جرمنی تو شپ میں جا رہے تھے ہوائی. کسی نے کپتان نے کہا کہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مکہ مدینہ اس رخ پہ ہے اور اتنے فاصلے پر ہے. علامہ اقبال کا سننا تھا, آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رونے لگے دار قطار سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر. مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جزاک اللہ, مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے. جب یمن کے پاس گئے تو ان کا جہاز کچھ خراب ہو گیا اور کپتان نے کہا کہ اتنا وقت ہے تو آپ شہر میں جا سکتے ہیں, گھوم پھر سکتے ہیں. مولانا قاسم نانوتی یعنی الجنی ترہتی نے لکھا ہے کہ مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ کہیں اسی شہر میں جو قریب کا ہے اس میں بہت بڑے محدث رہتے ہیں, بہت بڑے محدث رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں حدیث کی سماعت کر لوں یا گویا کہ حدیث کی سند حاصل کر لوں. ان کے پاس جانے کے لیے راستہ ڈھونڈنے لگے. جب ان کی خدمت پہنچے تو کافی بوڑھے ہو چکے تھے. تو بتایا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور میں نے شاہ عبد الغنی سے حدیث پڑھی. وہ محدث شاہ عبد الغنی سے واقف نہیں تھے. پھر کہا کہ انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑھی ہے, ان سے واقف نہیں تھے. تو انہوں نے کہا انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے پڑھی ہے. تو ان کو کچھ خیال آیا. اچھا. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے حدیث پڑھی ہے. اس کے بعد وہ چونک گئے اور کہا کہ شاہ ولی اللہ وہ شجر توبہ ہیں, توبہ. جنت میں ایک درخت ہے توبہ, کہ فرمایا کہ جس کے نیچے جنت ہے اور شاہ صاحب کے نسبت جہاں جہاں ہوگی وہاں جنت ہے اور جہاں جہاں نسبت نہیں وہاں جنت نہیں ہے. یہ گویا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ محدث کہا کہ ان کی مثال تو شجر توبہ کی طرح ہے کہ جہاں جہاں توبہ کا پودا ہے, جہاں جہاں ہے وہاں تو جنت ہے اور جہاں جہاں توبہ نہیں ہے. جہاں جہاں گویا کہ حدیث کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ کے سلسلہ پہنچا ہے, جہاں جہاں پہنچا ہے, جن مدرسوں میں پہنچا ہے وہاں تو گویا کہ جنت کی بشارت دی گئی ہے. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب کا دامت برکاتہم کا اور اپنے تمام روح کا مفتی عمران صاحب کا کہ چند باتیں مجھے عرض کرنے کا موقع دیا اور کافی وقت بھی گزر چکا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم سبوں کے لیے دعا فرمائیں اور اس مجلس کو قبول فرمائیں. حضرت مفتی عمران صاحب سب سے اچھی دعا تو ہمارے مفتی صاحب صاحب میں مجھے درخواست کروں گا چند کلمات. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل فرما، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما، تیرے حکموں پہ چلنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو، سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی اپنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. ہمارے بیماروں کو شفاء عاجلہ کامل عطا فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کیف شکل سکتے پیدا فرما، مقدمات میں ماخوذ کو بری فرما، قید و بند میں محبوس کو رہائی نصیب فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اسے نجات عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت کاروبار کی ہر چیز کی پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں جہاں کئی مسلمان مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت و مدد فرما، ظالمین کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، مظلومین کی حمایت فرما. ہم حاضرین مجلس کی تمام کی مغفرت فرما، ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما. ہمارے حضرت کی اللہ عطا و رحمت کی آمد کو قبول فرما. ان کو یا اللہ جو زمین انہوں نے لینے کا ارادہ کیا ہے، جو زمین کا سودا ہوا گیو سے ان کی اللہ انتظامات فرما. میرے مولا دینی مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، مراکز کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، اوقاف کی، دینی شاعر کی پوری حفاظت فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے بلا مانگی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے، بھلائی کی لائن سے جو دعائیں مانگی ہے، تمام خیر و بھلائی ہم کو پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور و برائی سے پناہ چاہیں ان تمام شرور سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله